نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یاد رکھیں کہ یہ جو درود و سلام ہے نا، ہم اہل سنت کے کئی عقائد اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول، اس سے واضح کر لیتے ہیں ہم۔ یہ یا رسول اللہ کا لفظ ایسا ہے، یہ چاروں صیغے جو مخصوص چنندہ ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ حضور کو نور ماننے والا ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ کہنے والا ہے کہ نہیں، پکارنے کا قائل ہے کہ نہیں، حاضر و ناظر کے عقیدہ رکھنے والا ہے کہ نہیں، پکار سنتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں، تمام عقائد اس کے اندر گویا شامل ہو جاتے ہیں آ کے۔ تو اس کو کم از کم جب بھی پڑھیں تو پڑھایا جائے تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیار اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم ایک مبارک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادتی، نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے۔ تو اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہو جانی چاہیے اور بالکل فیل ہو جائے کہ اس وقت ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ثواب کی نیت سے ہے۔ محلے داری، دوستی یاری، یہ ساری چیزیں نہیں، ثواب کے لیے ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں، مخلص بن جائیں، اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ دوسرا اس حدیث کے آگے کا حصہ ہے وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، فرمایا کہ نیکوں کا ذکر، اللہ کے اولیاء کا ذکر، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم عبادت بھی کر رہے، گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر رہے، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَعِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ، فرمایا عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ، کہ جہاں پہ نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو گناہوں سے پرنامہ اعمال جو سیاہ پڑا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مصیبتیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ مبارک محفل ہے، عبادت بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہے، تو ایک مبارک محفل ہے۔ تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، ہمیں آداب قرآن نے بھی سکھائے۔ ہمارے آقا کے دربار میں صحابہ کرام بھی سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، سرکار ارشاد فرماتے، اور وہ بھی ہوتے جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے لیکن وہ منافقین تھے، ان کی مذمت کرتے ہوئے قرآن نے ہمیں یہ بات بھی بیان کی ہے اور ان کے اس دلی باطنی عیب کا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانے شمع رسالت، مجدد دین و ملت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اندر اس آیت مبارکہ اور دوسری کا جز کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں اور ترجمہ کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ یہ منافقین کی مذمت کی گئی۔ اور جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، واقعی عاشق رسول تھے، صحابہ تھے، ان کے سننے کا انداز یہ تھا
کہ اگر آنکھیں کھلی نہ ہوں تو گویا لگے سب سو رہے ہیں، بالکل پرسکون انداز میں، بالکل دل جمعی کے ساتھ سنتے تھے۔ تو یہ جب ذکر حبیب ہو، قرآن پڑھا جائے تو ان آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنا نصیب ہو، اور اس طرح کی محفلوں کو جو میں نے ذکر کیا اس کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 3 خوش نصیب اشخاص ایسے ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج بہت سے مواقع ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی مقدمے میں پھنسا ہے، بیجا مقدمہ ہے، ناجائز پھنس گیا، ہمارے اس میں پڑ جانے سے وہ اسے نجات پا سکتا ہے، گواہی دے دینے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، کوئی بچ سکتا ہے جبکہ وہ حق پر بھی ہو، کسی کی بیٹی گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہے، کسی کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے، کسی کی پریشانی، روزی کی پریشانی، دکان کی پریشانی وغیرہ وغیرہ یہ دور ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے تو ہمیں اس کام میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور یہ خوش نصیب کہ جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہوں گے اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ میری سنتوں کو زندہ کرنے والا، تو وہ سنتیں بالخصوص کہ جن پر لوگ عمل کرنے میں شرماتے ہوں یا جن پر عمل کرنے میں عار محسوس کرتے اور ذلت محسوس کرتے ہیں، یا یوں کہ ان پر آج کوئی عمل نہیں کرتا، تو اس طرح کی بالخصوص سنتوں پہ عمل کرنے والے، آواز کب ہو گئی اس کی، بالخصوص اس طرح کی سنتوں پہ جو آج دنیا کے اندر عمل کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، تو ان کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، غور کیجئے اور ان کو یاد رکھیے کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو عین ایمان ہے۔ آخر ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ آج مسلمان کہتے نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، اس انداز کا بنایا ہے کہ جی کرتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، غیر آتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اپنے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے آقا کا حسن بے پردہ ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے حسن کے شیدائی میرے آقا کے حسن کے اسیر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شرح الصدور کے اندر لکھا ہے، ایک واقعے سے حسن بیان کر کے آگے انشاءاللہ دوسری منزل پہ چلنا ہے۔ شرح الصدور یہ موت کے حوالے سے، قبر کے احوال کے حوالے سے ایک پورا بیان ہے، اس کتاب موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس طرح جس طرح ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 70 مرتبہ حضور کو اس طرح سے دیکھا، بالکل یوں فزیکل جسے دیکھنا کہتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، 70 مرتبہ زیارت کرنے والی شخصیت۔ یہ اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ کا سلسلہ تھا، کچھ مسلمان نوجوانوں کو رومیوں نے، عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، اپنے ملک لے گئے اور ان کو مجبور کرنے لگے کہ تم کسی طرح مذہب عیسائیت کو اختیار کرو۔ انہوں نے انکار کیا، شدت کرنے لگے، سختی سے پیش آنے لگے کہ تمہیں اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اس میں 3 نوجوان بالخصوص، وہ نوجوان جو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ان سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ جان جاتی ہو چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر وہ سمجھاتے جاتے اور وہ نوجوانوں کا جذبہ اٹھاتے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں کے بادشاہ نے دیکھا، ان کے تینوں کا انداز دیکھا، اب وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو سب سے پہلے سزا دی جائے گی، ان کے لیے کیا انتظام کیا گیا؟ اب وہ سنتے چلے جائیں۔ اب بادشاہ کہتا دیکھو اگر تم سیدھے سے مانو تو تمہاری خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرائی جائیں گی، مال و منال دیا جائے گا، محلات دیے جائیں گے، تمہیں بادشاہت میں بھی تمہیں حصہ دیا جائے گا، اپنے مذہب کو چھوڑو، ہمارے مذہب کو اختیار کرو۔
ऐश की जिंदगी काटोगे। वो नौजवान, तीनों नौजवान कहते हैं कि ऐ बादशाह सुन, तू जो कर सकता है कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने नबी का दामन नहीं छोड़ सकते, हम अपने नबी का दामन नहीं छोड़ सकते। अब वो बादशाह कहने लगा कि तुम नहीं मानोगे फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि हमें डराने की कोशिश ना कर, हमारी माओ ने नबी के नाम पर जाने देने की लोरियां सुना सुना कर हमारी परवरिश की है, हमें डराने की कोशिश ना कर, ये जान उनके नाम पे चली जाए, जिंदगी की मेराज हो जाए। अब वो नौजवान को धमकाने लगे, सख्ती करने लगे और कहने लगे अब तुम्हें कत्ल कर देंगे। बादशाह ने कहा नहीं मानते तो देखो। फिर उसने कढ़ाव जलवाया, कढ़ाव मंगवाया, आग जलवाई, तेल डलवाया, तेल उबलने लगा। जब तेल उबल कर शिद्दत इख्तियार कर गया, सुर्खी माइल हो गया, उस बादशाह ने कहा फिर अपनी कोशिश की कि अगर तुम मानो तो तुम्हें नजात भी मिलेगी, बादशाहत भी मिलेगी, मालो मनाल भी मिलेगा, हुस्नो जमाल वाली लड़कियों से तुम्हारा निकाह किया जाएगा। लेकिन वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए हम अपने नबी का दामन नहीं छोड़ सकते। आखिरकार उसने बड़े भाई को धक्का दे दिया। देखते ही देखते वो बड़े भाई शहीद हो जाते और हड्डियां वगैरह उतरने लग जाती। दूसरे भाई को फिर धक्का दे दिया, उसके साथ भी यही हुआ। एक बात अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर लिखी, बाज़ लोगों को वसवसा होता है या रसूलुल्लाह पुकारना या मदद के लिए पुकारना ये मआज़ल्लाह शिर्क है, इस तरह की बातें ज़हनों के अंदर आ जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग, ये अपनी किताब के अंदर इसी वाक़े के अंदर शहीद की फजीलत नामी बाब उठा करके देखें, इसमें लिखते हैं कि जब वो दोनों नौजवान जब वो कलहाव में जा रहे थे, जाते वक्त उनकी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। ये अल्फाज अगर एक हर्फ का फ़र्क पाए तो मेरी गर्दन उड़ा लीजिएगा। यानी या रसूलल्लाह मेरी मदद कीजिए। अपने आका को कलहाव में जाते हुए मदद के लिए पुकार रहे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई इस वाक़े को लिख रहे और उनके इस अकीदे का बयान कर रहे। गोया पता चला इनका भी यही अकीदा, उन नौजवानों का भी यही अकीदा जो अल्लाह की राह में जान देने के लिए आए हैं, जो नबी के नाम पर सब कुछ लुटा देने के लिए आए हैं, उनका भी यही अकीदा है। अब वो नौजवान तो शहीद हो गए, जो तीसरा खूबसूरत सबसे छोटा भाई था, उस भाई को वजीर ने देखा और देखने के साथ कहा कि हुजूर अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं इसके दीन से फेर लूंगा। बादशाह कहने लगा कैसे फेरोगे? कहने लगे हुजूर मुझे मोहलत दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा जिस तरह से भी। बादशाह ने कहा सुनो, मुझसे क्या कह रहे हो? अगर नहीं मानते तो तुम सजा के भी हकदार होगे, और अगर तुमने इसको ये कर लिया तो इनाम और इकराम के भी हकदार होगे। अब उस नौजवान को अपने साथ घर ले आया 40 दिन की मोहलत लेकर। कितने दिन की मोहलत लेकर? याद रखिएगा, 40 दिन की मोहलत लेकर जब घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद बैठ के सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, इस नौजवान को कैसे इसके दीन से मुनहरिफ कर किया जाए। ये बैठ के सोच रहा। उसकी जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, वो आई अपने बाप के पास, कहने लगी बाबा जान क्या बात है, क्या हमारे मुल्क पर गैर मुल्की लोगों ने हमले कर दिए? फौज के लोगों ने क्या हमले कर दिए? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने टेंशनाइज क्यों हैं? अब वो बाप कहता है बेटी बात ये है कि ये अरब के लोग हैं और इसके ये भाई शहीद हो चुके, मौत के जाम पी चुके, और बादशाह के लिए गोया एक जिल्लत का सामना है। उसने सारी पेशकश कर ली है, लेकिन ये किसी तरह अपने दीन को, अपने मजहब को छोड़ने को तैयार नहीं, ना माल के नाम पर, ना हुस्न जमाल के नाम पर। अब ये मेरे जिम्मे है, अगर मैं इनको मजहब से ना फेर सका तो मैं सज़ा का हकदार करार पाऊंगा, और अगर फेर लेता हूँ तो बड़े इनाम और इकराम का हकदार बन जाऊंगा। ये सोच रहा हूँ कि कैसे इसको फेरा जाए। अब वो लड़की कहती है कि बाबा जान मैं तो सोच रही थी कि शायद गैर मुल्की लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, तो मेरी चुटकियों का खेल है। ये बेटी कैसे, ये कैसे तेरी चुटकियों का खेल है? कहने लगे बाबा जान क्या आपको पता नहीं, पूरे रोम के अंदर मेरे हुस्न के चर्चे हैं, बादशाहों के, शहजादों के रिश्ते मेरे लिए आते हैं और मैं मना करती रहती हूँ। मेरे हुस्न जमाल की मिसल कोई पूरे रोम के अंदर मौजूद नहीं, अभी तक देखा नहीं गया। मेरे हुस्न जमाल के ये मामलात हैं और आप इतनी टेंशन लेकर के बैठे। मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दीजिए। कितने दिन की? 3 दिन की मोहलत दीजिए, रिजल्ट सामने होगा। 3 दिन की मोहलत लेकर अब वो रिजल्ट देने की बात आई। अब वो लड़का एक कमरे के अंदर, रात हुई,
لڑکی بن سنور کر سنگار کر کے اپنا آپ لے کر اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ اس کو اس کے مذہب سے پھیرنا ہے، کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور لڑکے نے محسوس کر لیا کہ لڑکی کمرے کے اندر آ چکی، اس نے آنکھیں بند کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن پڑھے جا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مسلسل آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید اب میری طرف دیکھے گا، اب میری طرف مائل ہوگا، لیکن صبح ہو جاتی، لڑکی واپس ہوتی ہے، دوسری رات آتی ہے، اب پھر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ لڑکے نے جیسے پھر محسوس کیا کہ کمرے کے اندر لڑکی آ چکی، آنکھیں بند کی، درود پاک نبی پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مسلسل درود پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، یہاں تک کہ دوسری رات بھی مکمل ہوئی، لڑکی کو ناکام رہی۔ تیسری رات آئی، اب لڑکی پھر آتی ہے، لڑکے نے پھر محسوس کیا کہ کمرے کے اندر لڑکی داخل ہو چکی ہے، نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یعنی نفلی نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، مسلسل یہ عمل جاری ہے، یہاں تک کہ مائل کرنے کی کوشش کے لاکھ باوجود بھی لڑکا اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ لڑکی تیسری دن واپس جاتی ہے، باپ اس سے نتیجہ پوچھتا ہے کہ بیٹی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ شاید یہ اس کی کوئی عبادتوں کی رات ہوگی، یا یہ ہوگا کہ اس کو اس کے بھائی یہاں پر شہید ہوئے ہیں، ان کے صدموں کی وجہ سے یہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی ہمارے یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بابا ایک کام کرے نا، مجھے کوئی سرسبز و شاداب مقام پر شفٹ کرا دیجئے، مجھے کچھ دوسرے مقام پر پہنچا دیجئے، ہو سکتا ہے وہاں اس کا دل بہلے، یہ میری طرف توجہ کرے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ باپ اس کے لیے اہتمام کروا دیتا ہے، دوسرے مقام پر شفٹ کروا دیا جاتا ہے۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جوان اور کنواری حسن و جمال کی مالکہ، یہ لڑکی اس کے کمرے کے اندر روزانہ رات داخل ہوتی، وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہ تھا، وہ روزانہ نمازوں میں مصروف رہا، درود میں مصروف رہا، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا، اشک باری کرتا رہا۔ آخر کار جب 37 راتیں آ گئیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ 37ویں رات آئی، اس لڑکی نے اس نوجوان کو پکڑ کر جھنجھوڑا کہ اے نوجوان یہ بتا کہ آخر تو کس مٹی سے بنا ہے کہ ایک جوان اور کنواری حسن و جمال کی مالکہ تیری خدمت میں حاضر ہے، اپنا آپ لے کر تجھ پر پیش کر رہی ہے، لیکن تو اس کی طرف مائل تک نہیں ہوتا، تو اس کی طرف دیکھنے کو تیار تک نہیں ہوتا۔ آخر تو کس کی یادوں میں آنسو بہاتا ہے، کس کی یاد میں کھویا کھویا رہتا ہے، کیوں رویا کرتا ہے، تو کس مٹی کا بنا ہے؟ وہ نوجوان یہ بات جو دو لڑکی بار بار کہتی ہے، وہ نوجوان کا اب بن ٹوٹتا ہے، وہ کہتا ہے اے لڑکی سن، تیری طرف تو وہ دیکھے گا جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ بڑا کامیاب جملہ اور بڑا سبق آموز جملہ کہ تیری طرف تو وہ دیکھے کہ جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ اب لڑکی کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ لڑکی سمجھ رہی تھی مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ وہ کہتی وہ کون لڑکی ہے جو مجھ سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے؟ وہ نوجوان کہتا وہ کوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ رب کے حبیب میرے آقا ہیں، جن پہ میری جانیں قربان ہیں، ان پہ جان فدا کرنے کا جی کرتا ہے۔ اب وہ کہتا وہ لڑکی کہتی وہ کوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی مرد ہے، وہ کوئی انسان ہے جس کو اللہ نے یہ حسن و جمال عطا کر دیا ہے۔ اے نوجوان بتا دو ذرا ان کا حسن و جمال کیسا ہے؟ اب وہ نوجوان وہ حسن و جمال کا بیان کر رہا، اب وہ اس نوجوان کے حسن و جمال کا بیان جو شرح الصدور کے اندر لکھا، گویا اس کو اشعار کی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا اس منظر کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت ان حسن و جمال کا بیان کر رہے، میرے آقا کے چہرے کا بیان کر رہے، کہتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل میرے آقا کے حسن و جمال اور رنگت کی بات کی، حسن ملاحت کی بات کی۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جنت کا پھول گل قدس، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کے ہونٹ کیسے تھے، سنو ان پہ سلام بھیجتے ہیں، کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جو جس اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلتیں ہیں، اگر صبح تک ہو جائے لیلۃ الصبح صادق، اگر دھوپ روشن ہو جائے، علماء نے لکھا کہ وہ صبح صادق جو روشن ہونا گویا شب قدر ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے لیلۃ القدر میں اعلیٰ حضرت میرے فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی جو زلفیں
تک جینا, مستقل مانگ نکلی رہتی تھی. گویا شب سے, شب قدر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کی سب کن کو کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں پہ سلام بھیجا اور انگلیوں کا ذکر کیا. کہتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں, دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ناخنوں پر سلام بھیجا, ناخنوں کو ذکر کیا, تشبیہ ہلال سے دی. کہتے ہیں کہ عید مشکل کشائی کہ چمکے ہلال اور ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا تذکرہ کیا. قدموں کی شان تو یہ ہے جو اللہ کے عرش پر تشریف لے جاتے ہیں. ہمارے آقا کے قدموں کی شان کے رب تعالی میرے محبوب کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم یاد فرمائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ پہ سلام بھیجا. کہتے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. نگاہوں پہ سلام بھیجا, اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. دل پہ سلام بھیجا. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. چہرے کا تذکرہ کیا, رخ دل ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور بلبل کی معراج پھول کو پا لینا, اور قمری کی معراج سروے جو سب سے اونچا سرو جو سب سے اونچی شاخ ہو اس کے بالکل آخر میں جا کے وہ اس کی معراج ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جہاں فضا, لیکن حیرت نے جھجلا کون رہا ہے غور کیجئے, لیکن حیرت نے جھجلا کر یہ کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, کہتے کہ میں نے کسی چیز کو کسی شے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ, کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا لگتا تھا گویا حضور کے چہرے میں سورج چل رہا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شدت کی بھوک کے وقت عمدہ کھانوں سے زیادہ, شدید گرمی میں عمدہ قسم کے مشروبات سے زیادہ, اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا محبوب تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا. اب قرآن پڑھے نا, اللہ فرماتا ہے والضحیٰ, پیارے تیرے چہرے کی قسم, یعنی جس محبوب کے چہرے کی قسم قرآن یاد فرمائے, رب رحمان جس کے چہرے کی قسم یاد کرے, اور صرف چہرے کی نہیں, فرمایا واللیل اذا سجا, پیارے مجھے تیری ان پیاری زلفوں کی قسم ہے. تو حضور کی زلفوں کی قسم, حضور کے چہرے کی قسم. اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی قسمیں کسی یاد فرماتا. قرآن پاک کے اندر تقریباً 40 قسموں کا تذکرہ کیا گیا, اس میں سے چند قسموں کا ذکر سنیں. میرا پروردگار اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, اور کیسی محبت اپنے رب ہمارا رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے. والضحیٰ, پیارے تیرے چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا, پیارے تیری زلفوں کی قسم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, پیارے مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے, تمام آدمی نقصان میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اللہ ارشاد فرماتا ہے پیارے مجھے تیرے اس کہنے کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے لا عمرک
انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ ارشاد فرماتا پیارے مجھے تیری جان کی قسم ہے کہ یہ لوگ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جان کی قسم یاد فرما رہا, محبوب کے شہر کی قسم, محبوب کے ہونے کی وجہ سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پیارے مجھے تیری شہر کی قسم ہے کیونکہ تو یہاں جلوہ بار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے ہونے کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ, بلکہ آپ سورہ نجم کے اندر چلے, اللہ ارشاد فرماتا والنجمی اذا ہوا, مجھے پیارے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے واپس آئے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت ان قسموں کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے گویا ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ اپنی کلام پاک کلام کے اندر ہدایت کے بخشش کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز کیا تھا, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, انک لعلی خلق عظیم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری, اور تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ہمارے آقا کا مثل نہیں. شان نبی جان نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک بات اور, جب ہم اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے اپنے نبی کی باتیں ایسے بیان کرتے گویا خدا کے برابر لے آتے ہیں. ابھی قرآنی آیات پر بہت مواد ہے, لیکن اس ذہنیت اور اس وسوسے کی کاٹ کے لیے یاد رکھ لیں, ہماری اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب بہار شریعت, اس کے اندر نبی کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں. پہلے یہ سن لیجئے, حصہ اول اٹھا کے دیکھیں بہار شریعت. نبی کے لیے شرط ہے کہ انسان ہونا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی انسان تھے. دوسری شرط یہ مرد ہونا, کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, انسان نبی ہوا, مرد نبی ہوئے, جنات میں کوئی نبی نہیں. تیسری شرط وحی نبوت کا ہونا, نبوت کی وحی پیغام اللہ کی طرف سے آنا. 3 بنیادی شرط, اس کے علاوہ اور ساری چیزیں ہیں, لیکن 3 بنیادی شرط ہم مسلمانوں کی. تو ہم اپنے آقا کے یہ جو مقام و مرتبے کا بیان کرتے, یہ معبود سمجھ کے نہیں کرتے, ہم معبود سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کے کرتے ہیں. ہم انہیں رب کا شریک نہیں بناتے اور رب کا شریک کر کے ان کا یہ مقام و مرتبہ بیان نہیں کرتے, بلکہ رب کا حبیب جان کے کرتے ہیں. شریک نہیں, حبیب. اللہ کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. ہمارے آقا بندے ہیں, لیکن بندے کیسے بندے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کا اصل نور ہے ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس وسوسے کی کاٹ کہ آپ یا رسول اللہ کہتے ہو, یا تو اللہ کے لیے لگانا چاہیے, یا غوث کیوں کہتے ہو, یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, یہ نور کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو بشر انسان ہے. حالانکہ قرآن موجود ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 15, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, روشن کتاب. حدیث کے اندر الگ تذکرے موجود ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم حضور کو اس انداز پر بیان کریں کہ حضور کا مثل کوئی نہیں, ممکن نہیں, حضور کے مثل محال ہے, حضور رب کے حبیب لامقام جانے والے, عرش اعظم پر تشریف لے جانے والے, اللہ نے ان کے صدقے کائنات کو وجود بخشا, یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جی ہاں, انہی کے صدقے سب کچھ ہے, یہ ہے تبھی ہے. جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم تو شرک کر رہے ہو, پکارے تو شرک کر رہے ہو, یا کا لفظ استعمال کریں تو شرک کر لیں. اب آپ بتائیں اگر یا اللہ اور یا رسول اللہ کہے, بعض لوگ ناموں کو مٹانے پہ لگ گئے. مسجد کے اندر ایک طرف یا رسول اللہ لکھا, ایک طرف یا اللہ لکھا, تو یا رسول اللہ کو چونے سے پوت دیتے ہیں.
کہاں کہاں سے نام مٹاؤ گے میرے محبوب کا؟ عرش کے پایوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کیسے مٹاؤ گے؟ حوروں کے پیشانیوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ جنت کے دروازے سے کیسے مٹاؤ گے؟ ارے سب چھوڑو، دنیا کے اندر جو عاشق رسول کے دل کے اندر جو نام جگمگا رہا ہے، اس کو کیسے مٹاؤ گے؟ کہاں مٹاؤ گے؟ وہ کون سی گھڑی ہے جہاں حضور کا نام بلند نہ ہوتا؟ کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے، بول ہے بالا تیرا۔ میرے آقا کا مرتبہ جب یہ بیان ہوتا ہے، آپ کو میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر یہی نظریہ بنا کے آپ اسی پیٹرن پہ لا کے مسلمانوں کو بعض اوقات وسوسہ ڈالنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی دعوت پر غور کیجئے اور اس نظریے پر غور کیجئے۔ کیا ایک لفظ آنے سے یہ برابری ہو جاتی ہے؟ قرآن آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ قرآن پڑھیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، چلیں سورہ التکویر کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ آیت مبارکہ میرے آقا کے لیے کہ یہ کرم والے رسول ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے کریم کہا، ساری دنیا جانتی قرآن میں کئی مقام پر اللہ کے لفظ کریم آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رعوف ہے۔ آپ دیکھیں، آپ آ جائیں قرآن پاک مشہور آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ یہاں حضور کو رعوف الرحیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ بصیر و سمیع ہے۔ ذرا آپ 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں چلو، اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ یہ میرے مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں سمیع و بصیر کسے کہا جا رہا؟ میرے آقا کو اللہ سمیع و بصیر فرما رہا۔ اللہ بھی سمیع ہے، مصطفیٰ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، مصطفیٰ بھی بصیر ہے۔ اور ذرا آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ قرآن ساتھ ساتھ چل رہا، ذرا میرے مقام مصطفیٰ کو دیکھیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ آؤ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے اندر چلو، میرے رب نے اپنے محبوب کو نور فرمایا۔ عبداللہ بن عباس یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کو لیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں حضور کو نور کہا گیا۔ اب غور کیجئے، قرآن کی اور آیتیں موجود ہیں، آپ اللہ کے 99 نام سامنے رکھے جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، حدیث میں اس کو یاد کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ میرے مصطفیٰ کے مشہور 99 سامنے رکھے، اس کو یاد کرنے کے فضائل بیان کیے گئے، اور یہ ساتھ ساتھ اللہ اس کے فضائل بیان ہوئے، اور اس دونوں ناموں کو سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کی بلکہ ایک آیت پڑھ دوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حوالہ نوٹ کیجئے، اگر بات غلط نکلے میری گردن کاٹیں آپ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے جلد اول کے مقدمے کے اندر اس آیت مبارکہ کو نوٹ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ آیت حمد الہی بھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، یعنی اللہ بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی علیم، یہ بھی علیم۔ آپ غور کیجئے، آپ قرآن پاک کے علاوہ ذرا تھوڑا سا آ جائیں، حضور کے 99 نام، اللہ کے 99 نام، اللہ بھی شاہد، مصطفیٰ بھی شاہد، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ۔ اب یہ انداز کیا ہے؟ قرآن تو دونوں کے لیے آیا ہے، لیکن بات کیا ہے؟ میں نے جملہ پہلے واضح کیا تھا، یہ رب کے حبیب ہے، شریک نہیں ہے، یہ رب کے محبوب ہیں، معبود نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ آخر بات کیا ہے، صرف بات سمجھنے کی ہے، تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ وہ خدائی میں اول، یہ مصطفیٰ میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفیٰ میں آخر، وہ خدائی میں حق، یہ مصطفیٰ میں حق، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفیٰ میں باطن، یہ خدائی میں ظاہر، یہ خدائی میں ظاہر، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفیٰ میں ظاہر، وہ خدائی میں نور، یہ مصطفیٰ میں دور، یہ خدائی میں حق، وہ یہ مصطفیٰ میں حق، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفیٰ میں کریم، وہ خدائی میں رحیم، یہ مصطفیٰ میں رحیم، وہ خدائی میں حق، یہ مصطفیٰ میں حق، وہ خدائی میں رؤوف، یہ مصطفیٰ میں رؤوف۔ بات کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ رب کے حبیب ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے بھائی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان تو کہتے ہیں کہ خدا، ہمارے آقا کا جو مقام ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ جو وسوسہ ہے تو ایک یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟
कैसे बराबरी हो सकती है? हमारे आका अलैहिस्सलाम का मकाम, हमारे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा, ये कैसे? हमारे आका बंदे हैं, खुदा नहीं हैं, लेकिन हाँ ये आम बंदे भी नहीं। हमारे आका सिदरतुल मुंतहा के ऊपर भी तशरीफ ले जाते हैं, अर्श आज़म से वराउल वरा लामकां चले जाते हैं, और लामकां जाना हर एक के बस का मामला नहीं, हमारी तरह नहीं। आखिरी एक बात अर्ज करके बयान ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये हुस्न व जमाल और कमाल का बयान तो चलता रहेगा। याद रखें, हुजूर के एहसान, हमारे आका अलैहिस्सलाम के हम पर इतने एहसान हैं। कोई किसी से मोहब्बत क्यों करता? एहसान की वजह से। एहसान देखें, हमारे आका अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में है, हमारे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या हमें हर साल हज करना है? सरकार खामोश रहे। आका हमें हर साल हज करना है, खामोश रहे। तीसरी बार पूछा गया तो सरकार ने फरमाया कि बार बार न पूछा करो, अगर मैं हाँ कर देता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। सरकार बाकायदा तरावी की जमात का एहतिमाम नहीं फरमाते, क्यों? उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। बड़ा इस्तिंजा फारिग होने के बाद सरकार पाबंदी से वुजू नहीं फरमाते, क्यों? उम्मत पर लाजिम ना हो जाए। सरकार फरमाते कि तुम्हारी मशक्क़तों का मुझे लिहाज ना होता तो मैं तुम पे मिसवाक को लाजिम कर देता, क्यों? उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। हमारे आका के एहसान देखो, इस तरह के एहसान इस्लामी कुतुब के अंदर फैले पड़े हैं। हमारे आका के एहसान मजीद देखो, जब सरकार दुनिया में तशरीफ़ ला रहे, रब्बी हबली उम्मती की दुआएं मांगते हुए, हमारे आका अलैहिस्सलाम रातों को पूरी रात जाग कर अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रब की बारगाह में आंसू बहाते हैं। 3 दिन तक गार के अंदर हमारे आका सजदे में गिरकर उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं। हमारे आका को बड़ा मर्तबा मिला, मेराज में बुलाया गया, अल्लाह का कुर्ब पाया, रब का जलवा देखा, बड़ा इनाम हुआ, बहुत बड़ा फजल एहसान हुआ अल्लाह की तरफ से मेरे महबूब पर। लेकिन वहाँ बार बार अल्लाह फरमाता महबूब कुछ अपने लिए मांग ले, महबूब कुछ अपने लिए मांग ले, लेकिन हमारे आका बार बार उम्मत का सवाल करते, बार बार उम्मत का सवाल करते। इस पर बस न रहा, रातों को रो के दुआएं मांगते रहे, पैदा हुए दुआएं मांगते हुए हमारे आका गारों में रोते रहे। जब हमारे आका के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आया, हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया, पूछा क्यों आए? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने को जवाब दिया, आका अल्लाह ताला आपसे मिलने का मुश्ताक है, जन्नत आपकी मुंतज़िर है, रब ताला चाहता है कि आप जन्नत तशरीफ़ ले चले। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इज़राइल तुम अपना काम करो, वाक़या में शॉर्ट करो वरना जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद भी थी, बाकी चीज़ें भी थी। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी, ऐ इज़राइल अपना काम करो। जैसे हमारे आका के जिस्म मुबारक पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा, सरकार को कुछ बेचैनी हुई। सरकार ने फरमाया, ऐ इज़राइल जो इस वक्त रूह कब्ज़ करने के वक्त मुझे बेचैनी है, क्या जब तुम मेरे गुलामों की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हो जाते हो तो क्या तुम उनको यही तकलीफ देते हो? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका आप रब के हबीब हैं, जो सबसे आसान से आसान तर रूह कब्ज़ करने का तरीका है आका आपके लिए वो इख्तियार किया है। हमारे आका ने जो इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों दिल के कानों से सुनो, ऐ नमाजों को छोड़ने वालों, शरीयत की धज्जियां उड़ाने वालों, शरीयत के खिलाफ चलने वालों, गुनाहगारी में जिंदगी गुजारने वालों, माँ बाप को सताने वालों, शराबें पीने वालों, रब के हबीब का दिल दुखाने वालों, जरा दिल के कानों से सुनो मेरे ये बात। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ इज़राइल सुन ले, इस वक्त जो तुझे तकलीफ देनी है वो सारी की सारी मुझे दे दे, लेकिन जब तू मेरे गुलामों की रूह कब्ज़ करने के लिए जाना तो तू उन्हें कोई तकलीफ ना देना। हमारे आका अलैहिस्सलाम उस सारी तकलीफ उम्मत की अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। सिर्फ इतना नहीं, जब हमारे आका का पर्दा हुआ, विसाले ज़ाहिरी हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत फज़ल बिन अब्बास, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जो कब्र मुबारक में उतारने वाले, हज़रत फज़ल बिन अब्बास कहते हैं, मैं जब कब्र मुबारक से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लब हिल रहे थे, और उस वक्त भी रब्बी उम्मती की दुआएं हमारे आका फरमा रहे हैं। उस वक्त भी होंठे मुबारक हिल रहे। कंजुल उम्माल की 8वीं जिल्द के अंदर ये बात लिखी है कि आज भी कब्र मुबारक के अंदर हमारे आका अपनी उम्मत को याद करके रब की बारगाह में बार बार मगफिरत की दुआएं मांग रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं।
علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ جب کبھی آپ کے کان بجیں تو درود پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس کی حکمت بیان کی گئی. اس کی حکمت یہ ہے کہ جو ہمارے آقا مزار مبارک میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ جس عاشق رسول کو چاہے وہ کبھی کبھی سناتا ہے تو کان بجتے ہیں, تو گویا اس موقع پر درود پڑھنا چاہیے. آپ میری باتوں کو غور سے سنیں, اپنے آقا کی محبت دیکھو, کوئی کتنا احسان کیسے کر سکتا ہے. ذرا میدان قیامت کے اندر چلو, فرشتے کسی کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی فرشتے کسی کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کسی کو جہنم کے فرشتوں سے چھڑا رہے ہیں, کسی کی پیروں کی بیڑیاں کاٹ رہے ہیں, کسی کو بچا رہے ہیں, کسی کو جہنم سے نجات دلا رہے ہیں. حوض کوثر پر پلانے کے لیے جناب خود فرشتے موجود ہوں گے, لیکن آقا کی امت سے محبت دیکھو, ہاتھوں سے خود جام امت کو پلاتے ہوں گے. ہمارے آقا پل صراط کے کنارے سجدے میں گر کے رب کی بارگاہ میں ربی سلیم امتی امتی کی دعائیں مانگتے ہوں گے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن نبیوں کا ممبر لگا ہوگا, سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ بار ہوں گے. عرض کی گئی آقا آپ کا, سرکار نے فرمایا میرا بھی ہوگا. آقا آپ تشریف فرما نہ ہوں گے, آقا نے فرمایا ہوگا لیکن میں تشریف فرما اس لیے نہ ہوگا, میں اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے آنسو بہا رہا ہوں گا. ایک مرتبہ تو یہ بھی حدیث میں آیا کہ سرکار اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کریں گے اپنی امت کے لیے, شفاعت کر رہے ہیں, فرشتوں سے چھڑا رہے ہیں, جہنم سے بچا رہے ہیں, حوض کوثر پر پلا رہے ہیں, پل صراط کے کنارے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام یہ کس کے لیے بے قرار ہیں؟ یہ آپ کے لیے بے قرار ہیں. یہ ساری عمر کس کے لیے روتے رہے؟ آپ کے لیے روتے رہے. یہ رب کے حبیب جن کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا ہے, لیکن آج مسلمان اس کے باوجود نبی کے احسانات کو بھلا کر آج غیروں کے فیشن پر چل پڑا ہے, آج غیروں کی تہذیب کو اختیار کیے ہوئے ہے, نمازوں سے دور ہے, شرابیں پی رہا, جوئے کھیل رہا, ماں باپ کو ستا رہا, جناب لڑکیوں کے پیچھے جا رہا, ان کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا, ان کو مسلمان گالیاں بک رہا, مسلمان زنا کی طرف چلا گیا, آج مسلمان بدکاریوں کی طرف چلا گیا, آپس میں لڑائیوں کی طرف چلا گیا, فتنے فساد کی طرف چلا گیا, فرقہ پرستی کرنے لگ گیا. یہ کیسی باتیں ہو گئی؟ یہ کیا کر گزرے؟ آقا کے آنسو, ہمارے آقا کے آنسو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں اے شخص یہ بتا آخر قیامت کے دن تو اپنے نبی کو جواب کیا دے گا؟ اگر نبی نے تیرے دامن کو تھاما اور تیرے دامن کو پکڑ لیا تو جواب کیا دے گا؟ کیا میرے آنسوؤں کا بدلہ یہی تھا؟ کیا سجدوں میں گر کے رونے کا بدلہ یہی تھا؟ آخر میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ہمارے اعمال حدیث کے مطابق ہمارے آقا کی بارگاہ میں مزار مبارک میں پیش کیے جاتے ہیں. جب یہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اچھے اعمال پر حضور خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال جن کے ہوتے ہیں قبر میں حضور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. قبر میں خدا را اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اپنی نبی کو رنج نہ پہنچاؤ, قبر میں مبارک میں رنجیدہ نہ کرو, ورنہ یہ خام خیالی ہے کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. عاشق رسول تو سنتوں پہ چلتا ہوگا, اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار کرتا ہوگا, ان کا ذکر کرتا ہوگا, ان کے حسن کا اثیر ہوگا, ان پر فدا ہوگا, یہ جان ان کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوگا. اور صرف محبت, حقیقی محبت اگر کسی سے کرتا ہوگا تو اپنے نبی سے کرتا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن غوث الورا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ نیکیوں کا راستہ آسان ہو جائے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اچھی صحبتیں انشاءاللہ ہمیں بدل کے رکھیں گی. آپ سب کو دعوت ہے کہ خدا را مدنی قافلوں کا سفر کیجئے اور مدنی قافلوں کا سفر کیجئے. یہ مدنی قافلے انشاءاللہ جہاں مسجدیں آباد کرتے ہیں, بے نمازیوں کو نمازی بناتے ہیں, یہی یہ مدنی قافلے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. لوگ بے نمازی جاتے ہیں مدنی قافلے کے اندر نمازی بن کے آتے ہیں, بے شرع ہوتے ہیں باشرع بن کے آتے ہیں, جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں مدنی قافلوں کی برکتوں سے الحمدللہ ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جاتے ہیں, فلمیں ڈراموں سے بچ جاتے ہیں, اپنی راتیں گناہوں سے کالی کرنے کے بجائے یاد مصطفیٰ اور ذکر الہی میں گزارنے والے بن جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا جو بیان ہوا, اگر اس میں کوئی بولنے میں لغزش ہوئی ہو سہون یا کسی انداز پر بھی, اللہ اس کو معاف فرما کر قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.